اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن علی قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بثلاث یقرأ فیہن بتسع سور من المفصل یقرأ فی کل رکعۃ ثلاث سور آخرہن قل هو اللہ احد رواہ الترمذی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حدیث پاک کے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ پہ۔ بہت کم روایت کرتے ہیں، لیکن جو روایت کرتے ہیں وہ بہت زبردست ہوتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ حضور سرور عالم ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعت پڑھتے تھے، ہم لوگ بھی 3 ہی پڑھتے ہیں۔ امام اعظم کا زیادہ تر فقہ 2 نفوس قدسیہ کا رہین منت ہے، ایک تو مولا علی ہے جو اللہ کے ولی ہے اور اللہ کے شعر بھی ہے، تو ایک تو مولا علی ہے جن کا علمی سرمایہ امام اعظم کے ہاتھ آ گیا، دوسرے عبداللہ ابن مسعود، کوئی جواب ہی نہیں ان دونوں کا۔ وہ تو شہر فقہا سے بھرا ہوا تھا، لیکن مولا علی کی شخصیت ان میں بہت نمایاں ہے، اور عبداللہ ابن مسعود بہت جانے پہچان۔ صحابہ خود کہتے تھے کہ کوفہ میں عبداللہ ابن مسعود بسے۔ ان دونوں عظیم فقہا نے امام اعظم کو امام اعظم بنا دیا۔ آج بھی جو یہ روایت کرتے ہیں وہ سبحان اللہ اتنی مضبوطی لے کے گفتگو کرتے ہیں کچھ۔ تو وتر کی 3ری فصل آپ سن رہے ہیں، کہتے ہیں حضور وتر 3 رکعت پڑھتے تھے، اور ان 3 رکعتوں میں مفصل کی 9 سورتیں پڑھتے تھے۔ مفصل میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن اب آپ کا حافظہ کہاں اتنا ساتھ دے گا؟ کسی کا حافظہ تو دروازے مسجد تک ساتھ نہیں دیتا، وہیں جا کے بھول جائے گا بیچارہ، یاد دلائے جا کے یاد ہو جائے گا، لیکن یاد نہیں رہے گا۔ مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے لے کے والناس کی سین تک جتنی صورتیں سب مفصل کہتے ہیں، اور نماز میں زیادہ تر یہی پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو نماز کہیں سے بھی پڑھو کلام پاک میں نماز ہو جاتی ہے، فقرؤ ما تیسر من القرآن، قرآن سے جو تمہیں آسان پڑھو، لیکن زیادہ تر نماز میں یہی صورتیں مفصل پڑھی جاتی ہے۔ جن کو ذرا بھی فقہی علم ہے زیادہ تر انہی میں رہے گا، مجھے بیچارہ فقہ کو جانتے ہی نہیں، ادھر ادھر بھاگے گا، اس کو کیا پڑھیے؟ لیکن جہاں سے بھی وہ پڑھے گا نماز ہو جائے گی۔ تو مفصل کی حضور 9 صورتیں پڑھتے تھے۔ جب یہ 3 رکعت ہے وہ مفصل کی 9 صورتیں پڑھتے تو گویا ہر رکعت میں 3 سورہ پڑھتے تھے، 3 دیا 9، 3 سورہ پڑھتے۔ یہ سب چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن آخر میں تو آپ قل هو اللہ احد پڑھتے ہی تھے۔ اس سورہ کو یہ ترجیح حاصل ہے، یہ ثلث القرآن کہلاتا ہے۔ سرکار کے عہد مبارک ماہد میں کوئی امام اپنی آبادی میں امامت کرتا تھا تو وہ ہر نماز میں قل هو اللہ تو پڑھتا ہی تھا۔ تو وہ امام تھا، کوئی جلدی سے بول تو سکتا نہیں تھا، لیکن سرکار کے پاس کچھ لوگ آئے وہ کہنے لگے میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ہمارا امام جو ہے ہر نماز میں قل هو اللہ تو پڑھے گا، یعنی وہ جاننا چاہتے تو اس کی حکمت بیچارے۔ کہا بھی بلاؤ اپنے امام کو۔ پھر سرکار نے پوچھا کہ تم ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہی قل هو اللہ احد؟ تب اس امام نے جواب دیا کہ سرکار مجھے اس سورہ سے پیار ہے، سورہ اخلاص سے پیار ہے، بس اتنا ہی، اس لیے میں اسے پڑھتا ہوں۔ خالص توحید کا ذکر ہے اس میں، لیکن خالص توحید کا ذکر ہوتے ہوئے ذکر شروع ہوا ذکر رسالت سے، کل سے شروع ہوا کہ اے محبوب تم کہہ دو، ورنہ تو سیدھے کہا جاتا هو اللہ احد، یوں نہیں کہا، قل هو اللہ، آپ کہہ دیں۔ معلوم ہوا کہ بغیر رسالت کے جو توحید ہے وہ توحید ہے ہی نہیں، توحید وہ ہے جو حضور کی زبان حق ترجمان سے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ خدا کون، ان سے بڑا عارف کون آیا، اس لیے کہا تم کہو تمہیں معلوم ہے، وہ شان خدا کی آپ کو معلوم ہے کہ کسی کو نہیں معلوم ہے، تم کہو، قل پہلے آ گیا۔ تو سورہ اخلاص میں بھی ذکر رسالت پہلے ہے،
تو اس امام نے بیچارے نے کہا کہ حضرت سرکار مجھے اس سورت سے پیار ہے، بس اتنا جواب دیا، تو اس لیے میں اس کو پڑھتا ہی ہوں۔ اب سرکار کا جواب سے فرمایا یہ سورت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ تو نماز کہیں سے بھی پڑھیں گے ہو جائیں گے، لیکن قل هو اللہ احد آخر میں حضور پڑھتے ہی تھے وتر میں۔ طلبہ جیسے ابھی کوئی سمجھ بوجھ ہے نہیں، کوئی فقہ جانتے نہیں ہیں، نہ کسی فقیر کے پاس بیٹھے ہیں، کچھ نہیں تھا، تو لوگ ادھر ادھر کرتے رہتے، آواز نکالتے رہتے اچھی اچھی، سمجھ رہے ہیں، اور لوگ خوش ہوتے رہتے ہیں، ہاں سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہاں تو سب سبحان اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ والے بہت ہیں۔ اب ان کو کیا معلوم کہ کہاں کیا ہو رہا ہے، کہاں کیا ہو رہا ہے۔ قرآن کی بعض آیتوں کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، ایسا قرآن، لیکن بعض سورہ کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ اب آخر سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن کہا گیا، بہت آراستہ ہے۔ سورہ یاسین کو ہارٹ کہا گیا کہ قرآن کا دل ہے یہ، بعض سورہ کو بعض۔ اسی لیے اگر کسی بیمار پر سورہ یاسین پڑھا گیا تو اگر زندگی ہے تو جلدی لوٹائے گا زندگی کی طرف، بس۔ اور اگر موت مقدر ہو چکی، وقت اس کا ہو گیا، تو موت میں آسانی ہو جائے گی۔ اور یہیں سے ایک چیز اور سمجھ لیجیے، موت جیسی تکلیف سورہ یاسین سے اگر دور ہو سکتی ہے تو زندگی کی کوئی تکلیف موت سے بڑھ کے نہیں ہے، کوئی بھی کتنی بھی ہو، موت سے بڑھ کر کے کوئی تکلیف نہیں۔ اسی لیے کہا گیا سب کو اس کا مزہ چکھنا ہی ہے، کوئی بچے گا نہیں، اور چکھتا اس وقت ہے کہ کسی کو کوئی بتا نہیں سکتا۔ اسی لیے لوگ دنیا کا مزہ چکھنے میں لگے، کسی کہاں بڑھیا ملتی ہے اور کباب کہاں بڑھیا ملتا ہے، سمجھنا، پانی پوری کہاں ملتی ہے، کیا کیا سب ادھر ادھر کی باتیں لے کے بیٹھے ہیں۔ کبھی موت کا ذائقہ یاد آ جائے سب بھول جاؤ گے، ساری چکری ایک جھٹکے میں، موت کے ایک جھٹکے میں چھٹی کا دودھ یاد آ جاتا ہے۔ لگتا ہے 100 تلواروں سے ایک ساتھ حملہ کیا گیا ہے، لیکن موت جیسی چیز سے بے خبر ہے، ان کو کہاں سے ہوش میں لایا جائے، پڑے پیچھے دنیا کے بری طرح سے، دنیا ہے کہ بھاگ رہی ہے سے۔ چلو، جب اس امام نے کہا کہ حضور میں تو مجھے تو اس سورہ سے پیار، فرمایا سورہ لے جائے گی تجھے جنت، تو حضور بھی وتر کی آخر میں سورہ اخلاص پڑھتے ہی تھے، بس 3 سورہ پڑھتے تھے ہر رکعت میں، مفصل کے پڑھتے تھے، ہر رکعت میں 3 سورہ پڑھتے تھے۔ اس کو ترمذی شریف میں بیان کیا، تو حضور کا آخر میں پڑھنا۔ اسی لیے جب میں نے دیکھا ہوگا آپ نے وتر جب میں پڑھاتا ہوں رمضان میں، ویسے تو دیکھتا ہوں تو آخر میں قل هو اللہ ہوتا ہی ہے، لیکن دوسرا پڑھاتا تو کچھ کا کچھ بتاتا ہے کہ اس سے بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن میں دوسری وجہ سے نماز کہیں سے بھی کوئی بھی آیت پڑھو گے ہو جائے گی، لیکن جو اس سورے کو فضیلت حاصل ہے وہ نہیں ہو رہی ہے، تو اپنا ہنر تھوڑا بتانے لگتا ہے۔ اسی لیے گرتے پڑتے میں مصلح پا جاتا ہوں کہ ابھی تھوڑا بھی زمانہ لگے کہ تمہیں ہنر سیکھتے ہوئے، میں حلق سے اچھی آواز نکال دینا یہ دین نہیں ہے، اور زور زور سے چیخنا اور چلانا یہ دلیل نہیں ہے۔ کوئی بھی دعویٰ کرو اس پر اچھی سے دلیل پیش کرو، چلاتے کیا ہو، اتنا چلاتے ہو، دلیل کی جگہ پہ چلاتے ہیں۔ کہنا ہے کہ زمین کے نیچے اب چلا رہے، زمین کے نیچے کیا ہوا، زمین کے نیچے ہوا تو آسمان کے اوپر ہوا، کیا ہوا، یہ کون سی بڑی بات ہے، بیکار کی بات۔ دلائل لاؤ، دلائل لاؤ، اور ایسے دلائل ہوں کہ لوگوں کے حلق کے نیچے اترے، ایسے دلائل لاؤ۔ چلو صاحب ایک حدیث ہو گئی، ایک اور پڑھ دوں میں۔ اللہ بھیا تم، یہ میری آئی سائٹ تھوڑا پریشان کرنے لگی ہے، کہیں ذرا بھی باریک کوئی حرف ہوا پھر نہیں نظر آتا۔ وعن نافع قال كنت مع ابن عمر بمكة والسماء مغيمة فخشي الصبح فأوتر بواحد ثم انكشف فرأى أن عليه ليلة فشفى بواحد ثم صلى ركعتين فلما خشي الصبح اوتر بواحد رواه مالک۔ امام مالک کی روایت، بہت زبردست کتاب ہے موطا ابن مالک، حدیث کی، اس کی حدیث لائے ہیں یہ۔ مکہ شریف کی بات ہے کہ عبداللہ ابن عمر مکے میں تھے، رات کو جب تہجد کے لیے کھڑے صحابہ تہجد پڑھتے تھے، وہاں تہجد کی اذان ہوتی ہے مکے میں بھی مدینے میں بھی، اور سب پڑھتے ہیں وہاں، یہاں کوئی کوئی پڑھتا ہے، وہاں سب پڑھتے ہیں۔ مکے میں تھے تو رات کو جب کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے تو ان کو ڈر لگا کہ کہیں صبح تو نہیں ہو رہی ہے، گھڑی گھڑیال تو تھی نہیں اس وقت، اور موسم جو ہے وہ ابرآلود تھا، یعنی بادل تھے بہت گہرے، تو ڈر لگا کہ کہیں صبح تو نہیں ہو رہی ہے، تو ایک رکعت لگا کر کے بھی تو پڑھ لیا، لیکن جب پڑھ چکے تو بادل چھٹ گیا، تب انہیں پتہ چلا کہ نہیں ابھی تو رات ہے، تو پھر اس میں ایک رکعت اور جوڑ دیا، یعنی 2 کر دیا، اور پھر 2 کر کے پڑھنا شروع کر دیا۔ بتایا نہیں تہجد کی نماز 2 کر کے پڑھنا زیادہ بہتر ہے، 2 کر کے پڑھو، اور جو اللہ نے لکھا تھا ان کے لیے وہ پڑھا 2 کر کے،
اس کے بعد پھر جب انہیں واقعی لگا کہ اب واقعی صبح ہو جائے گی تو پھر ایک رکعت اس میں 2 میں جوڑ دیا، وتر ہو گیا. یہ حدیث لفظی ترجمہ سن لیجیے. کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ مکے میں تھا اور آسمان جو ہے ابر آلود تھا، تو انہیں ڈر ہوا صبح ہونے کا، تو ایک سے وتر انہوں نے بنا لیا. پھر بادل جو ہے چھٹ گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بے شک ابھی رات ہے، پھر اس ایک سے جو وتر بنا پھر اس میں 2 ایک اور جوڑ دیا تو وہ پھر 2 رکعت ہو گئی. ثم صلی رکعتین پھر 2 رکعت کر کے پڑھنا شروع کر دیا. پھر جب ڈرے صبح ہونے سے تو ایک اور اس میں جوڑ دیا، وتر ہو گیا. بس یہ ہے وتر کی بات. اللہ والوں پر اللہ بہت سی رحمت کر رہے ہیں، اور ان کے سائے میں ہم لوگوں کو جینے کی توفیق. اللہ ان کا سایہ رحمت وسیع کر کے ہم تک پہنچا دے، اور آخرت میں بھی ان کا سایہ ہو اور ان کا دامن ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.